مجھے تو پیپل پارٹی کے کردار پہ اور بلاول بھٹو صاحب کے کردار پہ بڑا مجھے افسوس ہے کہ کس طرح ایک جمہوری پارٹی اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہنے والے اس قسم کے ایمنڈ میں حصہ دار بنے، اس ظلم اور جبر کے معاملے میں وہ حصہ دار بنے۔ مجھے افسوس ہے اس بات پہ۔ شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی لوٹ آؤٹ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کوئی لوٹ آؤٹ نہیں ہے، یہ تو آزاد تھے۔ تو میاں صاحب تو یا اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں یا تو جھوٹ بول رہے ہیں یا اتنی لا علم ہے۔ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو بھی وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہے، اور اگر اتنا لا علم ہے تو بھی وہ اپنے اس عہدے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے، ہم اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، ہمیں شرم آتی ہے۔ یہ جمہوریت نہیں، اس میں تو آپ جب ڈنڈی کی زور پہ، آپ بندوق کی زور پہ، آپ پھر، اور یہ پارلیمنٹری یہاں یہ پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہم نے کروایا، وہ تم نے کیا کروایا، اور جس نے کیا اس نے کیا، تمہارا کوئی رول نہیں ہے، زور اور زبردستی سے کیا ہے۔ اسپیکر صاحب، میں تو حیران سے ہوں، حیران خورشید شاہ صاحب اور نوید قمر صاحب کدھر ہے؟ وہ نوید قمر صاحب جو ہے نا ہمارے وقت میں بڑا شور مچاتی تھی، اور وقت جو ہے نا کہتے تھی کہ جی کوشچن اور جو ہے نا اس پہ سارے ہونے چاہیے اور سب کو ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی جو ہے نا اس چیز پہ بھی اپنا نقطہ نظر دے دے۔ اسپیکر صاحب، میں چونکہ اس اجلاس میں یہ پہلا موقع ہے، میں اس پہ تھوڑا کوشش کرتا ہوں کہ اپنا نقطہ نظر آپ کے تھرو پوری پاکستانی قوم تک بھی پہنچاؤں اور حکمرانوں تک بھی پہنچاؤں۔ جناب اسپیکر، یہ قانون سازی اور یہ جو آئینی ایمنڈمنٹ ہوئے، جو کنسٹیٹیوشن ایمنڈمنٹ پاس ہوئے ہیں، اجی صاحب ایک منٹ، جگہ پہ ڈسٹرب کی پلیز۔ جو کنسٹیٹیوشن ایمنڈمنٹ پاس ہوئے ہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی قانون سازی ایسی بھی ہوتی ہے؟ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو قانون سازی ہوئی ہے، جو امینڈمنٹ لائے گئے ہیں، یہ انتہائی امورل، ان ایتھیکل اور انلیگل طریقے سے یہ قانون سازی ہوئی ہے، یہ امینڈمنٹس ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس وقت جو ہمارے ایم این ایز، جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایم این ایز ہیں، ہر ایک کی اپنا اپنا داستان ہے، اور خاص کر پنجاب کے جو ہمارے ایم این ایز ہیں، جس طرح انہوں نے جبر، تشدد اور رشوت اور بہت بڑی بڑی برائب کا مقابلہ کیا اور کھڑے رہے اپنے لیڈر کے ساتھ، میں اپنے ایم این ایز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں کہ اتنی بڑے پیمانے پر گروہ کی چادر چادیواری کا تقدس پامال کیا گیا، خواتین تک کو بے عزت کیا گیا، بچوں کو اٹھایا گیا، اور صرف یہ نہیں، اس سے ہر طریقے سے، ہر ظلم سے یہ کوشش کی گئی کہ ووٹ لیا جائے۔ جناب اسپیکر، کیا قانون سازی اس طرح ہوتی ہے؟ مجھے تو پیپل پارٹی کے کردار پہ اور بلاول بھٹو صاحب کے کردار پہ بڑا مجھے افسوس ہے کہ کس طرح ایک جمہوری پارٹی اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہنے والے اس قسم کے ایمنڈ میں حصہ دار بنے، اس ظلم اور جبر کے معاملے میں وہ حصہ دار بنے۔ مجھے افسوس ہے اس بات پہ، اس لیے افسوس ہے کہ بتائیں کہ جتنے یہ جو ہمارے ایم این ایز بیٹھے ہیں، سب کے کاروبار بند، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کی جائیداد پہ قبضے دلائے گئے، اور ابھی یہ بھی پتا چلا ہے، ہمارا ایک ایم این اے حاجی امتیاز صاحب، ان کی زمینوں پہ بھی ناجائز قبضہ کیا گیا، ان کے گھر کو توڑنے کے لیے کوشش کی گئی۔ تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ قانون سازی ہے؟ کیا اس طرح؟ اور پھر جو ہے اس کے اوپر بڑے فخر سے کہا جاتا ہے
शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि इसमें कोई लॉट आउट नहीं है, वो कहते कोई लॉट आउट नहीं है, ये तो आजाद थे। तो मियां साहब तो या इस सीट पे बैठे हैं या तो झूठ बोल रहे हैं या इतनी लाइल्म है। अगर झूठ बोल रहे हैं तो भी वो उस ओहदे के काबिल नहीं है, और अगर इतना लाइल्म है तो भी वो अपने उस ओहदे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो लोटा एमएनएज ने वोट दिया है, मैं उनकी इलेक्शन की पोस्टर आपके सामने रखता हूं। ये है चौधरी मोहम्मद इलियास, चौधरी मोहम्मद इलियास, ये चौधरी मोहम्मद इलियास है। लोटा इमरान खान की फोटो को देके और उसकी जो निशान है उसको देके, चारपाई उसका निशान है, पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है ये। और अभी तक अभी भी उसकी वेबसाइट देके, फेसबुक देके, तो पीटीआई के लोग हैं उसके ऊपर। जो मियां चन्नू सी पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी, ये उसका पोस्टर है, ये उसका पोस्टर है। ये लोटा मियां साहब ये लोटा नहीं है, ये किसने आपको वोट दिया है? ये एक और लोटा नहीं बल्कि ये तो लोटी है, ये लोटी है। ये देखे, ये औरंगजेब कच्ची है कि किच्ची है? ये औरंगजेब कचरा है, ये औरंगजेब कचरा है। ये किसके? इसका निशान है हुक्का और पीटीआई के टिकट पे ये है। अच्छा, ये है मेरा ख्याल में इसकी तो अगर वजन करे तो 1-2 मन का वजन होगा। असद कैसर साहब, चौधरी उस्मान अली, असद कैसर साहब, चौधरी उस्मान अली, अल्फाज का चौधरी उस्मान अली, ये लोटा है, इसका मोर निशान है। असद कैसर साहब, एक गुजारिश है जी, अल्फाज का चुनाव सही रखें। ऑनरेबल मेंबर के लिए कचरा, इसका लफ्ज हम एक्सपंज करते हैं प्लीज। मैंने और कुछ नहीं कहा, ये बताए ना। ये चौधरी उस्मान अली, मियां साहब को बताओ, दिखाओ कि ये लोग हैं जो तुम्हें वोट दे गए हैं। ये ऑर्डर इन द हाउस। और ये मुबारक ज़ेब है, ये मुबारक ज़ेब है, मुबारक ज़ेब। ये कहते ये पीटीआई का टिकट है, ये पीटीआई का टिकट है, पीटीआई का टिकट। ये देखे। अभी बताएं स्पीकर साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब से पूछो कि तुम्हें जो 5 वोट मिले हैं वो आपने खरीदी हैं, आपने एयरपोर्ट दी हैं, आपने खरीदी है। आपने इस कानून साजी का जो जिस तरह तूने कानून साजी किए, तुमने इस मुल्क की जमहूरियत को जो हमने शेम जमहूरियत, ये शेम डेमोक्रेसी, और तुमने जमहूरियत के नाम पे काला धब्बा डाला है। ये कानून साजी नहीं है। और मैं आपको एक और बताऊं, ये हमारा आदिल बादई, मैं स्पीकर साहब से भी गिला करता हूं। आदिल बादई का ये इलेक्शन, ये आदिल बादई का इलेक्शन कैंपेन का पोस्टर है। ये हीरो है। इसको जो है, इसकी जो कागजात इलेक्शन कमीशन में दाखिल की गई, ये नाजायज तौर पर गलत दस्तखत के थ्रू इलेक्शन कमीशन में उसको मुस्लिम लीग का दिखाया गया। और इसका ये प्लाजा है स्पीकर साहब, ये इनका प्लाजा है, इनके प्लाजे को तोड़ा गया। बिलियन रुपए का प्लाजा है इसका, इसको तोड़ा गया। ये बताएं, मुझे बताएं, इस तरह जो हमारे साथ जो, अच्छा 2 सेनेटर साहबान, वो चूंकि इस हाउस की नहीं है, हमें शर्म आती है, हम अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कहते हैं, हमें शर्म आती है, हम कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है, हमें शर्म आती है। ये जमहूरियत नहीं, इसमें तो आप जब डंडे की जोर पे, आप बंदूक की जोर पे आप फिर, और ये पार्लियामेंटेरियन, ये पार्टियां कहती है कि हमने करवाया, वह तुमने क्या करवाया, और जिसने क्या उसने क्या, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, जोर और जबरदस्ती से किया है। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं समझता हूं, नंबर 2, ये गैर कानूनी कानून साजी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, ये सेनेट
یہ سینٹ فیڈریشن یونٹ ہے، اس میں تمام صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے، اس میں تمام صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے۔ جو خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے اس میں، مجھے بتاؤ کیا سینٹ پورا ہے؟ جو یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ایک صوبے کو آپ نے حق رائے دہی سے محروم رکھا، ایک صوبے کو آپ نے جو اس کا حق تھا اس سے محروم رکھا، اور اس پہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ اسمبلی بھی فیڈریشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی، جناب اسپیکر، یہ اسمبلی بھی اس وقت نامکمل ہے۔ خواتین کی سیٹیں جو طریق انصاف کا حصہ بنتی تھی اور طریق انصاف کا حق بنتا ہے، ابھی تک وہ خواتین کی جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے، مائنارٹی کا ہمیں حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو نہ کوئی اسمبلی پورا، نہ سینٹ پورا، تو آئین سازی ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، جمہوریت کی پتہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کا شکست ہے۔ پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے، پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہو کہ ہم نے آئین پاس کر کے بہت بڑا کام کیا، شاید تاریخ میں، میں اس لیے میں پیپل پارٹی سے زیادہ گلہ کرتا ہوں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ تھا 1973 آئین، اس کی جو قانون سازی جس طریقے سے ہوا، اس نے تمام حدیں پلان کی، اس نے کوئی اخلاقی حد نہیں چھوڑا، اس نے چادر چاردیواری کو پامال کیا، خواتین کی بے حرمتیں ہوئی، لوگوں کے گھر مسمار ہوئے، اور اس کے باوجود یہ پتہ کر کے بھائی اگر آپ نے کرنا ہے تو ڈیبیٹ کرواؤ، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ رکھو، اس کے اوپر جو نہ بڑے بڑے ڈسکشن کرواؤ، سیمینار کرواؤ۔ ظلم اور جبر سے کوئی قانون سازی ہم نہیں مانتی۔ نمبر 2، جناب اسپیکر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس صوبے سے ہمارا تعلق ہے، اس صوبے کی جو اسلام آباد میں کے پی ہاؤس ہے، اس کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کے اوپر جو ہے نا ریٹ کی گئی اور اس کی تقدس کو پامال کیا گیا۔ کیا یہ ملک ایک قانون کے تحت چلتا ہے، آئین کے تحت چلتا ہے، یا یہ ملک جو ہے نا یہ انہوں نے ایک راجواڑہ بنایا ہے، انہوں نے ایک جنگل بنایا ہے، بنانا ریپبلک بنایا ہے کہ یہ نہ کسی قانون کو مانتے ہیں، نہ کسی آئین کو مانتے ہیں، نہ کسی کی ٹیریٹری کو مانتے ہیں۔ آئین نے تو بالکل واضح کر دیا ہے کہ تمام صوبے جو ان کی فیڈریٹنگ یونٹ ہے، اس کی جو قانونی لمیٹیشن ہے اس کا رسپیکٹ کیا جائے گا۔ آپ نے ہمارے صوبے کی توہین کی، آپ نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، اور صرف یہ نہیں، آپ نے صرف یہ نہیں کیا، آپ جو ہمارے فنڈز ہیں، جو ہمارے ساتھ آپ لوگوں کی کمٹمنٹس ہیں، جو آپ کی اس وقت پوری صوبے کے ساتھ جو آپ کے فنڈز رہتے ہیں وہ آپ نہیں دے رہے، اس لیے کہ آپ کے ایک دوسری آپ کے مخالف پارٹی کی حکومت ہے۔ تو کیا اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ آپ نے آپ کو فیڈریٹنگ میں جو اپنی ہمارے صوبے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ ہمارے صوبے میں جو احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی چھوڑے جناب اسپیکر، یہ ہمارا علاقہ جو خیبر پختونخوا کا پاٹا بیلٹ ہے، یہاں سب سے بڑا اس وقت کاروبار بند ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا سارا دار و مدار، ہماری اکانومی کا، ہمارے روزگار کا، ہمارے 2 وقت روٹی کا سارا دار و مدار وہ افغانستان کے ساتھ کاروبار پہ ہے۔ آپ نے افغانستان کے ساتھ کاروبار بند کیا، یہاں irregular اکانومی، اور یہاں جو irregular مجھے بس 2 منٹ میں کر رہا ہوں، اس وقت جو ہے نا یہاں irregular اکانومی ہے، یہاں irregular اکانومی ہے، اور یہ جو irregular اکانومی ہے یا یہاں جو وار اکانومی ہے، اس کو کنورٹ کرنے کے لیے جب آپ اس کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کریں گے تو اس کے لیے بڑے پروجیکٹ چاہیے۔ آپ وہاں انڈسٹری زون بنائیں، وہاں کاروبار کے ذرائع بنائیں، وہاں اس کے لیے زندگی کا، اور آپ ایک ڈرامہ کرتے ہیں کہ سمگلنگ ہو رہی ہے۔ ہم سمگلنگ کی حمایت نہیں کرتے، لیکن ان کی جائز کاروبار کو جو بند کیا گیا ہے اس کو پوری طور پر کھولا جائے۔ میں اس صورت جو سی ڈی اے نے اس وقت ہمارے کے پی ہاؤس کو ڈیمولش کیا ہے، اور اس کے اوپر جو انہوں نے پابندی لگائی تھی، پھر کورٹ میں آ گیا، ہم نے فیصلہ کیا ہے تمام پارلیمنٹیرین کہ ہم جائیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ کس طرح اس صوبے کی بنیادی حقوق کو جو ہے نا جس طرح انہوں نے قبضے میں لی ہوئی ہیں،
اور ہمارے جو حقوق ہیں ایک شہری کی حیثیت سے ایک پارٹی کی حیثیت سے ہمارا حق ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں ایک شہری کی حیثیت سے ہمارا حق ہے کہ ہم جلسی جلوس کریں لیکن ہمیں اپنی بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام اس ہیومن رائٹس تنظیموں سے کہ کدھر گئی تمہاری وہ جو ہماری ایم این ایس کو اغوا کیا جا رہا تھا برائے ووٹ اس وقت ہیومن رائٹس تنظیمیں کتنی تھی میں بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں یہ بھی بات ہو رہی 27ویں ترمیم کا مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہو کل جو میٹنگ ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف ہم پوری عوام کو نکالیں گے ابھی ہم جلسے کریں گے ابھی ہم جلسے نہیں ابھی اسمبلی ہوگی عوام میں اسمبلی ہوگی اور ہم مقابلہ کریں گے تو میں غیر قانونی اور امورل اقدامات کے خلاف ہم عوام کو نکالیں گے جی تھینک یو